آپ کے سامنے 3 خبروں پر آج تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے 3 فیصلوں کی طرف۔ قاضی فیصل صاحب کے 3 فیصلے ایسے ہیں جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جسٹس منیر کا ایک فیصلہ تھا پاکستان کی عدالت کی، پاکستان کی سیاست کی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب کے اس سے زیادہ گھنونے، کریہ اور خوفناک 3 فیصلے ہیں۔ وہ 3 فیصلے کون سے ہیں؟ اس حوالے سے اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے ایک ویلاگ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ قاضی فیصل صاحب کے یہ 3 فیصلے کس طرح سے جسٹس منیر کے ایک فیصلے پر بھاری ہیں، مکروہ ہیں، گھنونے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بات کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم بات کریں گے جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ 2 حوالوں سے ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے کچھ کام کیے ہیں، ایسے کچھ اعمال کیے ہیں جو کوڈ آف کنڈکٹ جو آرمی کا ہے، جو فوجی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کی خلاف ورزی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں تو حضرت عمر کے ماڈل کی پیروی کرتی ہوں۔ کتنی پیروی کرتی ہیں، تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آ جاتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے، جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ آر اوز کے حوالے سے اور ڈی آر اوز کے حوالے سے، ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آر اوز لیے جائیں گے بیوروکریسی سے، عدلیہ سے آر اوز نہیں لیے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نجفی کی طرف سے ایک فیصلہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آر اوز لیے جائیں عدلیہ سے، بیوروکریسی سے آر اوز نہ لیے جائیں۔ قاضی فیصل صاحب اس پر بہت زیادہ تپ گئے۔ اسی دن انہوں نے اپلیکیشن منگوائی، اسی دن بینچ تشکیل دیا، اسی دن رات کو فیصلہ کر کے اٹھے۔ نجفی کے خلاف بھی انہوں نے بڑی باتیں کی اور کہا کہ آر او ڈی آر او بیوروکریسی سے لیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بعد میں چیف الیکشن کمیشنر نے کہا جس طرح سے 1970 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اسی طرح سے آج بھی دھاندلی ہوئی ہے۔ آج بھی وہی آر او وہی ڈی آر او جو بیوروکریسی کے تھے ان دنوں اور آج بھی ان کی وجہ سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے، یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا اور یہ سارے میڈیا پر گیا تھا۔ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے وہ حکم دیا گیا آر او کا، ڈی آر او کا۔ تو جس طرح سے بیوروکریسی عمران خان کی پارٹی کو، تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا رہی تھی، پکڑ رہی تھی، تو الیکشن کے دنوں میں کیا انہوں نے کوئی خیر کرنی تھی؟ کیونکہ یہی بیوروکریسی ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری پوسٹنگ ہونی ہے، ہماری پروموشن ہونی ہے، ہمیں گھر دیا جانا ہے، ہماری یہ مراحت ہیں، ہماری یہ سہولیات ہیں اور یہ حکومت ہمیں دے گی۔ تو کس طرح سے ان کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہو سکتے تھے؟ تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ریٹرننگ افسر جس طرح سے لگائے گئے اور انہوں نے جس طرح سے تباہی مچائی وہ سب کے سامنے ہے۔ لوگوں کسی کو اٹھایا گیا، کسی کے کاغذ چھینے گئے، لیکن اس کے بعد بھی الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد تک بھی وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ فارم 45، فارم 47 وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سارا کچھ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کیا دھرا گیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے دوسرا فیصلہ، بلے والا فیصلہ، تحریک انصاف سے، عمران خان کی پارٹی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا۔ عمران خان خود ان الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تھے اور پھر کسی کو کدو، کسی کو چمٹا، کسی کو موچنا، کسی کو کوئی نشان دے کر ایسے تضحیک آمیز نشان دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے۔ جس طرح کے موسیقہ کے نشانات دی گئی اور پھر ایم این اے کا نشان اور ہے، اس کے نیچے 2 یا 3 یا 4 ایم پی ایز ہیں، ان کا الگ الگ نشان ہے۔ اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن قاضی فیصل صاحب کا یہ فیصلہ بھی انتہائی زیادہ، جس طرح سے اوریہ مقبول جان کہتے ہیں اسی طرح کا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو قاضی فیصل صاحب اب کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی، اس وقت آپ پکڑ لیتے۔ آپ کی جناب علی نیت یہ تھی جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کیا وہ آپ کروانا چاہتے تھے، اور پھر آ جائیں ان کے آخری فیصلے کی طرف، تیسرے فیصلے کی طرف۔ اس کے علاوہ بھی کئی فیصلے آئے، لیکن ہم بڑے بڑے فیصلوں کی بات کر رہے ہیں جو قاضی فیصل صاحب کے اندر کے تحریک انصاف کے حوالے سے بغض کو، ان کے حوالے سے اناد کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا فیصلہ کل ہی آیا ہے، یہ 3 نشستوں کے حوالے سے، قومی نشستیں، قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 1 نشست، صوبائی اسمبلی کی 133 حلقہ رانا ارشد، اس پہ ان کو جتا دیا گیا۔ باقی حلقوں میں حلقہ
54 लोधरा, इसके अलावा हल्का 79 और हल्का 81 ये गुजरांवाले में आ जाते हैं। इन पर काजी फैसल साहब की तरफ से एक फैसला दिया गया। 3 जज थे, काजी फैसल साहब इनकी सरबराही कर रहे थे। दीगर 2 जजों में एक तो नईम अफगान थे और एक अकील अब्बासी थे। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। इस फैसले में काजी फैसल साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया, जिसमें ये कहा गया था कि दोबारा गिनती हो सकती है। इन हलकों में जिनकी हमने बात, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा गिनती में पहले ये लोग हार गए थे, दोबारा गिनती हुई। एक हल्के में कांजू को जितवा दिया गया, एक हल्के में नाहरा का जिता दिया गया। बात हम कर लेते हैं हल्का 154 की। वहाँ पे अब्दुर्रहमान कांजू को जितवाया गया। पहले वो हार गए थे, उनसे पहले फराज नून जीते थे। तो दोबारा गिनती हुई इलेक्शन कमीशन के पास, ये लोग चले गए। दोबारा गिनती में अब्दुर्रहमान कांजू के मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद 400 थी, 400 रही। दूसरी तरफ शायद 1000 या 1500 वोट मुस्तरद हुए थे उनके, फराज नून के। लेकिन जब दोबारा गिनती हुई तो उससे पहले क्या कुछ किया गया कि वहाँ पे 14,000 वोट मुस्तरद कर दिए गए। कैसे मुस्तरद कर दिए गए? चंद दिन मिल गए। तो इसी तरह से बाकी तीनों हलकों में भी हुआ। तो काजी फैसल साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन का वो फैसला बरकरार रखा गया, जिसको हाई कोर्ट की तरफ से ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं रहता, ये अब मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा। काजी फैसल साहब के पास ये मामला गया तो इन्होंने अपने साथ नईम अफगान को बिठाया और साथ अकील अब्बासी को बिठाया। 2 जजों की तरफ से फैसला दे दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है, जबकि अकील अब्बासी की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला किया गया था वो दुरुस्त है। बात हम कर रहे थे काजी फैसल साहब के 3 फैसलों की। पहला फैसला DRO आरओ के हवाले से, दूसरा फैसला बल्ले का निशान छीनने के हवाले से, और तीसरा फैसला ये सीटें मुस्लिम लीग नून को देने के हवाले से। अब क्या होगा? काजी फैसल साहब ने चूँकि अपने फैसले में 2 चीज़ें लिखी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वो एक आईनी अदारा है, उसका एहतराम लाजम है, और एक जज साहब की तरफ से या जजों की तरफ से, हाई कोर्ट के जजों की तरफ से उनका एहतराम नहीं किया जाता। एक बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल है कि वो दोबारा गिनती कर सकता है। तो इस तरह से फिर अब ये होगा कि हर तीसरा हल्का नून लीग वाला खुलवाएगा। उससे पहले वहाँ पे रिटर्निंग अफसर जिस तरह से बैठे हुए हैं वो मोहरे लगा देंगे, जिस तरह से कांजू वाले हल्के में लगाई गई थी। तो इस तरह से कौमी असम्बली में आपको एक और तरतीब बदलती हुई नज़र आएगी। मुस्लिम लीग नून जो कल तक अक़लियत में थी, बिल्कुल अक़लियत में थी, वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे ज़्यादा नशिस्तें उसकी नहीं है, तो उनको अक्सरियत मिल जाएगी। आज की जो हुकूमत है उसको अक्सरियत मिल जाएगी, और फिर 2/3 अक्सरियत इस तरह से दिलाने से क्या होगा? खुसूसी नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला भी उस पर अमल होना है। लेकिन काजी फैसल साहब, कुछ लोग कहते हैं कि काजी फैसल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब जिस तरह से सूरत हाल बदलेगी, जिस तरह से और पाकिस्तान की सियासत में बगाड़ पैदा होगा काजी फैसल साहब के इस आखिरी घिनौने करी और मकरू कभी फैसले से, यह आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है कि काजी फैसल साहब के किस तरह से 3 फैसले जस्ल मुनीर के एक फैसले पर भारी हैं, उनसे ज़्यादा तेजाबियत रखते हैं। अब बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद की। उन पर ही इल्ज़ाम लगाया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। अब DGI SPR की तरफ से कहा गया है, उनके अल्फाज में मैं आपके सामने रखता हूँ जो कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, ताकि कोई शक व शुबा वाली बात ना रहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर टॉप सिटी केस से मुतल्लक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियाँ भी साबित हुई। ISPR की तरफ से यह कहा गया है। तो आखिरी जो हेडलाइन बड़ी है वो है रिटायरमेंट से पहले और बाद गैर कानूनी सरगर्मियाँ, जनरल फैज़ हमीद फ़ौज की तहवील में कोर्ट मार्शल शुरू। इसमें मैं बात करूंगा सिर्फ 3 अल्फाज की, जिसमें कहा गया है कि उन पर कई खिलाफ वर्जियाँ साबित हुई इंक्वायरी में। इसका मतलब यह है कि अब जो कोर्ट मार्शल होने जा रहा है उसमें जनरल फैज़ हमीद को सिर्फ सज़ा सुनाई जाएगी। उन पर खिलाफ वर्जियाँ साबित हो चुकी हैं। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कल हमने बात की थी कि ये डबल क्रॉस थे, डबल क्रॉस नहीं बल्कि ये ट्रिपल क्रॉस थे। किस तरह से? एक तो हामिद मीर की तरफ से कहा गया है कि किस तरह से इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ राब्ते रखे, उनको बताते रहे कि आप इस तरह करें, अब
اس طرح کریں، اب یہ حکمت عملی اختیار کریں، اب اس کا نام لیں، اب اس کا نام لیں۔ لیکن تحریک انصاف والے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کسی فوجی افسر کا، آرمی چیف کا یا ڈی جی کا نام لیں، لیکن یہ ان کو مجبور کرتے تھے۔ اور پھر عمران خان اپنے سر بہت سی چیزیں لے لیتے تھے۔ یہ حامد میر کی طرف سے کہا اور خواجہ آصف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید منتیں کرتے رہے شہباز شریف کی، نواز شریف کی، کہ مجھے آرمی چیف لگا دیا جائے، اور اس کے علاوہ جنرل باجوہ کو وہ کچھ کہتے تھے، عمران خان کو کچھ کہتے تھے۔ اس طرح سے یہ بندہ ٹرپل کراس تھا۔ بہرحال ان کی طرف سے ٹاپ سٹی میں بھی بدعنوانی کی گئی، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید اگر پکڑے جائیں گے، ویسے تو اگر بدعنوانی کی بات کی جائے، جس طرح سے ٹاپ سٹی میں جو کچھ ہوا، وہ جنرل باجوہ کی مرضی کے خلاف یہ قطع نہیں کر سکتے تھے۔ جنرل باجوہ بھی پکڑے جائیں گے، کئی اور لوگ بھی پکڑے جائیں گے، لیکن جنرل فیض حمید پر سب سے بڑا جو بوجھ آئے گا، سب سے بڑا جو بھار آئے گا، وہ آئے گا جو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جو آرمی ایکٹ ہے، جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کچھ کرتے رہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ بات بھی کر دیں کہ یہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے معاملات میں، بہت سے معاملات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ۔ آج ثابت ہوگا، کل ثابت ہوگا، پرسوں ثابت ہوگا، کیونکہ جو کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے کیا گیا، کرپشن کی گئی یا ان کی طرف سے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی، یہ اکیلے نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ باقی لوگ بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا کیا بنتا ہے۔ تھوڑی سی بات کریں گے زاہدہ جاوید اسلم کی۔ زاہدہ جاوید اسلم کون ہے؟ یہ معیز خان ٹاپ سٹی والے، جس حوالے سے جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا، انکوائری ہوئی اور اب ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے۔ معیز خان کون ہے؟ یہ ایم کے ایم کا ایک بہت بڑا، چھوٹے سے بہت بڑا آدمی بننے والا شخص ہے۔ یہ پہلے کیا چیز تھا؟ ایک یہاں پہ زاہدہ جاوید اسلم بھی ہو چکی ہیں، اس کی یہ جائیداد تھی، یہ ٹاپ سٹی سارا اس کا تھا، اس نے اس کو ملازمت رکھا تھا معیز خان نے، اور اس نے اس کے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، مطیع جان کا۔ اس خاتون کے ساتھ آج بھی انٹرویو موجود ہے۔ جیسے قاضی فیصلہ صاحب معیز خان کو انصاف دلانے کے لیے تلے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار کی طرف سے بھی وہ بھی تل گئے تھے انصاف دلانے کے لیے۔ خاتون کو لندن سے بلایا گیا، انصاف دلانے کا جھانسا دیا گیا، یہاں پہ وہ آئی، لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ بھی معیز خان کے ساتھ مل گئے۔ اسی طرح سے قاضی فیصلہ صاحب وہ انصاف دلانے کے لیے، معیز خان کو انصاف دلانے کے لیے۔ تو کیا زاہدہ جاوید اسلم کو انصاف ملے گا؟ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ آخر میں بات کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے، امام مسجد نبوی آج کل پاکستان میں ہیں، سلام محمد آل بدیر، ان کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ میں حضرت عمر کے ماڈل کی پیروی کرتی ہوں۔ اس پر ہمارا بس دو حرفی تبصرہ ہے، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اور حضرت عمر کے ماڈل کی پیروی کریں۔ اگر وہ پہلے نہیں کرتی تھیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ان کی پیروی کرنے لگے۔ اگر وہ ان کی پیروی کر لیتی ہیں، حضرت عمر کی پیروی، تو پاکستان جنت نشان ہو جائے گا، جبکہ ان لوگوں کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان جہنم زار بنا ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔